السلام علیکم، بول نیوز میں کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں شرجیل ارشاد اور میں ہوں انوشا سلیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے بات کریں گے ان شدید اختلافات کی جو کہ ایم کیو ایم کی اندرونی سیاست میں سامنے آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی آمنے سامنے آ گئے۔ حیدرآباد میں سربراہ ایم کیو ایم نے کہا کہ جن کو اختلافات کے ساتھ رہنے کی تمیز نہیں، ان سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ہم استعمال نہیں ہو رہے، تم استعمال کر رہے ہو، تمہیں اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ کارکنوں سے کہا کہ اگر میں بھی پارٹی چھوڑ جاؤں تو واپس مت آنے دینا۔ پوری تنظیم کو ایک بڑے برتن میں رکھ کر الٹ دیا گیا۔ وزیر صحت نے کہا کہ پارٹی کے سربراہ ایکسٹینشن مانگ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کراؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے۔ کیا جنگ تم لڑ رہے ہو؟ ان کو چیئرمین بننا ہے تو ہمیں بتائیں، ایک رات میں بنا دیں گے۔ بولے ہم نے غداری نہیں کی، ہم نے بغاوت کی تھی۔ چھوٹے لوگوں سے ہمارے خلاف بیانات مت دلوائیں۔ اختلاف کے ساتھ رہنے کی تہذیب نہیں ہے، ان کے ساتھ اتحاد ہو۔ بات کرو قانونی غیر قانونی کارکن کی۔ اصل عہدہ کیا ہے؟ کارکن ہے جو تنظیم چھوڑ کے نہیں گیا۔ ہم سمجھا رہے ہیں کہ سمجھ جائیں، قوم کو اس طرح سے گروی نہ رکھیں۔ ہم سے مشورہ ہو، اگر ہمیں کہیں کہ مجھے چیئرمین بننے کا شوق ہے، میں ایک رات میں ان کو وہ چیئرمین بنوا دوں، لیکن ہوشیاری چالاکی چھپا کر 4 ایکسٹینشن لے لی اور الیکشن کمیشن نے ڈانٹ پلائی۔ اور جواز کیا جمع کر رہے ہیں کہ الیکشن اس لیے نہیں کرا رہے کہ جنگ ہو رہی ہے۔ وہ ڈانٹ رہا ہے الیکشن کمشنر، اور تم جنگ لڑ رہے تھے۔ ایکسٹینشن والا لیڈر جو ہے وہ قوم کے حقوق نہیں دلا سکتا۔ آپ کو اور مجھ کو وہ ملے گا، وہ نہیں ملے گا جو ہم چاہیں گے، وہ ملے گا جو ایم کیو ایم چاہے گی، جو تنظیم چاہے گی، جو تحریک۔ ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں جیتے گا۔ جیتیں گے تو سب جیتیں گے، ورنہ سب ہار جائیں گے، پوری قوم ہار جائے گی۔ لعنت بھیجتا ہوں اس سارے عہدوں پر جس کی کاسٹ یہ ہو کہ قوم جو ہے وہ کھائی میں گر رہی ہے اور ہم جو ہے وہ چپ چاپ دیکھ رہے ہیں۔ لعنت بھیجتا ہوں میں اس کے، بالکل نہیں چلے گا یہ۔ اور پہلے بھی کہا تھا کہ میری اپنی ذمہ داری ہے کہ میں اپنی اوقات میں رہوں اور اپنا سر اور قد ایم کیو ایم سے چھوٹا۔ قیادتیں آتی رہیں گی یہاں سے اور وہاں جا کے بیٹھتی رہیں گی انشاءاللہ۔ جو جبر سے نہیں ڈرے، جبر کے غلاموں سے بھی ڈریں گے۔ گالم گلوچ سے آپ سمجھتے ہو کہ ہمیں ڈراؤ گے؟ تو اگر گالیوں سے ڈرنے والے اور ان ٹچوں سے ڈرنے والے ہوتے تو جو ہے وہ الطاف حسین کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے۔ تم ان سے بڑے بدمعاش ہو۔ ملک میں خوشحالی ہماری کوشش سے آئی ہے۔ موجودہ حکومت دن رات مسلسل کوشش نہ کرتی تو مہنگائی کم نہ ہوتی۔ وزیر اطلاعات اتاتورک کا پارلیمنٹ میں خطاب، کہا جب حکومت ملی تو حالات بہت خراب تھے، ہم نے آ کر مہنگائی کم کی ہے، اب ریلیف اور خوشحالی لانے والا بجٹ پیش کیا۔ اتاتورک نے کہا کہ معاشی استحکام میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بڑا کردار ہے۔ ملک میں آج منصفانہ سسٹم ہے، ہم نے کرپشن پر قابو پایا، اب ٹیکس دینے والا نہ دینے والے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی گنجائش پیدا ہوگی ہم آپ کو ریلیف دیں گے۔ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کے عوام کو ایک ریلیف پہ مبنی بجٹ دیا گیا ہے اور ہر طبقے کو اس کے اندر گنجائش پیدا کر کے ان کی ڈیمانڈز کو پورا کیا گیا ہے۔ یہ آغاز ہے ایک ایسی گروتھ کا جس سے ہم انشاءاللہ تعالی ایک ایسی اکانومی بنیں گے کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ جس طرح وزیر اعظم کہتے ہوتے ہیں یہ ایک ٹیم ورک ہے جس کے اندر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ان کی ٹیم کا بھی بھرپور حصہ ہے کہ جس طریقے سے ایک سٹیبلٹی ملک کے اندر آئی ہے۔ جو ٹیکس ادا کرتے تھے مگر ٹیکس نہ ادا کرنے والے کا بھی بوجھ اٹھاتے تھے، آج اس ملک میں ایک منصفانہ سسٹم لگا دیا گیا ہے کہ ٹیکس نہ دینے والے کا بوجھ ٹیکس دینے والا اب نہیں اٹھائے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پیٹرولیم پر لیوی فی الفور ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ لیوی لگانے کا جو مقصد بتایا جاتا ہے وہاں پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ ایف بی آر میں سالانہ 12 سے 1300 ارب کرپشن ہوتی ہے۔ پنجاب میں 1 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ حکومت تعلیم کا بجٹ 0.8% رکھ چکی ہے۔ کسانوں کے حالات مخدوش ہیں لیکن حکمران جہاز خرید رہے ہیں۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کرپشن کا دھندا ہے، غربت کے خاتمے کے نام پر لایا گیا تھا لیکن غربت تو بڑھ رہی ہے۔ اور پیٹرول کی قیمت کا کوئی تذکرہ ہی اس میں نہ ہو، بلکہ سب سے بڑی آمدنی کا ذریعہ پیٹرولیم کی لیوی کو بنا لیا جائے۔ تو مقصد تو تھا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، لیکن گورنمنٹ نے ریفائنریز کو اپ گریڈ نہیں کیا،
اور یہ سارے کے سارے پیسے انہوں نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے استعمال کیے کہ جو ایف بی آر اپنے ٹیکسوں کے ہدف پورے نہیں کرتا وہ غریبوں پر عائد کردہ اس لیوی سے اس نقصان کو پورا کرتے ہیں کہ تمہاری عیاشیاں اور بوجھ ہم پر، تمہارے 11 ارب روپے کے جہاز اور ادا کرے گا پاکستان کا طالب علم۔ ہاں، ان کے پاس غریبوں کے لیے صرف BISP ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کرپشن کا دھندا ہے، اس لیے کہ یہ لوگوں کو بھکاری بنا کر یرغمال بنانا ہے، غریب اور جاہل بنا کر لوگوں کا استحصال کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ انہی کے نمائندے، حکمرانوں کے نمائندے چند لوگ ہوتے ہیں، وہ ان سے شناختی کارڈ بھی وصول کر لیتے ہیں، ATM کارڈ بھی وصول کر لیتے ہیں اور کمیشن لیتے ہیں باقاعدہ، آدھے سے زیادہ کمیشنوں میں جاتا ہے اور یہ کمیشن اوپر سے نیچے تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اگر غریب کا فائدہ ہو رہا ہوتا تو غربت کی شرح میں جو اضافہ ہوا ہے 33%، یہ نہ ہوتا۔ حکومت نے قرضوں سے قرضے لے کر سود دینے کا بجٹ پیش کیا ہے۔ جب حکومت کے اخراجات بجٹ سے زیادہ ہوں تو ترقی کیسے ہوگی؟ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس، کہا موجودہ حکومت نے 5400 ارب روپے قرض لیا، یہ لوگ 2460 ارب روپے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں۔ ملک کی عجیب حالت ہو چکی ہے کہ صوبے وفاق کو عوام پر مزید ٹیکس لگانے کا کہہ رہے ہیں۔ صوبوں میں 40% بجٹ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کل اس کو چور کہتے ہیں، تو جو ایسا ملک ہوتا ہے جس میں یہ معاملات ہوں اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آتی، تو سیاسی استحکام بغیر یہ معاملہ نہیں آئے گا۔ پینشن اور حکومت چلانے کے اخراجات جو ہیں حکومت کی کل آمدن کا 20% ہے، پھر ملک کیسے چلے؟ جو ملک اپنے وسائل ہی پورے نہ کر سکے اور اصلاحات کی بات نہ کرے، اور وہ ملک اصلاحات کی بات نہیں کر رہا جس کا ہر نظام ناکام ہو گیا۔ قرضہ ہے وہ 7200 ارب لے رہے ہیں، کل 8000 ارب لیں گے، پرسوں 10000 ارب لیں گے، بڑھتا جائے گا، اس کو حجم بڑھتا جائے گا۔ تو یہ خرابیاں جب تک آپ ملک کے نظام میں بنیادی اصلاحات نہیں کریں گے، رول آف لا نہیں ہوگا، سیاسی استحکام نہیں ہوگا، ملک ترقی نہیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ڈیجیٹل نظام میں شامل نہ ہونے والوں پر بھاری جرمانے تجویز کر دیے۔ کاروبار کا ڈیجیٹل انٹیگریشن نہ کروانے پر 10 لاکھ روپے تک جرمانہ اور کاروبار سیل ہونے کی تجویز دی گئی ہے۔ بجٹ 2026-27 میں FBR کے نئے سخت ٹیکس قوانین، ٹیکس چوری اور جعلی انوائس کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات اور بھاری جرمانوں کی تجاویز پیش۔ فائنانس بل کے مطابق مقررہ مدت میں ڈیجیٹل نظام سے منسلک نہ ہونے والوں پر 10 لاکھ روپے جرمانہ اور کاروبار سیل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ مسلسل خلاف ورزی پر 50 لاکھ روپے تک دوسرا جرمانہ عائد کرنے کی تجویز ہے۔ جعلی اور فرضی ٹیکس انوائس جاری کرنے والوں پر انوائس کی مکمل مالیت کے برابر جرمانہ عائد کیا جا سکے گا۔ فرضی انوائسز کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ٹیکس کریڈٹ خودکار طور پر منسوخ ہوگا، جبکہ فائنانس بل کے مطابق ان پٹ اور آؤٹ پٹ ٹیکس میں فرق ثابت ہونے پر 20% جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ غلط ان پٹ ٹیکس کریڈٹ پر سرچارج کے ساتھ اضافی جرمانہ بھی عائد ہوگا۔ جعلی انوائس جاری کرنے والے سپلائرز کے ساتھ خریدار بھی کارروائی کی زد میں آئیں گے۔ 60 دن میں ٹیکس کریڈٹ واپس نہ کرنے پر 20% اضافی جرمانہ عائد ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے رابطے جاری ہیں۔ پی پی کے 3 کامیاب آزاد امیدواروں کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 2 کامیاب آزاد امیدوار باضابطہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ آزاد امیدواروں کی شمولیت سے پی پی کی مخصوص نشستوں میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے گلگت بلتستان میں پارٹی صدر امجد ایڈوکیٹ کو ٹیلی فون پر مبارکباد دی۔ بلاول بھٹو نے کہا گلگت بلتستان میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی ہی بنائے گی۔ تمام منتخب ارکان اسمبلی سے حکومت سازی کے لیے ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم شہر کے لیے پانی مانگتے ہیں تو کہا جاتا ہے انہوں نے بلدیہ فیکٹری جلا دی تھی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے نظریے کی جیت ہے۔ اگر پہلے ہی اس کیس کو اچھی طرح سن لیا جاتا تو کیس کا فیصلہ ہو جاتا۔ مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے بات چیت، کہا کیس کا گواہ 3 سال بعد کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آگ MKM نے لگائی ہے۔ کہا گل پلازا والا معاملہ بھی ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اس کا جواب دینا پڑتا کہ ہم خدا نہ خواستہ اتنے برے لوگ ہیں کہ پیسے کی خاطر جو ہے وہ زندہ لوگوں کو جلا دیتے ہیں اور 260 لوگوں کو، اور یہ الزام تا قیامت جو ہے وہ ہمارے ساتھ چپکا رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تہمت سے اس قوم کی جان چھڑائی ہے، اور میں آج ببانگ دھول یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے نظریے کی جیت ہے، یہ مصطفیٰ کمال کے نظریے کی جیت ہے۔ مجھے پتا ہے، کنوکشن کے ساتھ یہ پتا تھی بات کہ یہ جھوٹا الزام ہے۔ ہم پانی مانگتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے بلدیہ فیکٹری میں آگ لگائی۔ ہم روزگار مانگتے ہیں، کہتے ہیں بلدیہ فیکٹری میں آگ لگائی۔ ہمیں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم فنڈ مانگتے ہیں، کہتے ہیں یہ بلدیہ فیکٹری میں آگ لگائی۔ ہم کسی کی کرپشن کے اوپر بات کرتے، کہتے ہیں بلدیہ فیکٹری میں آگ لگائی۔ اللہ اکبر،
میں سلام پیش کرتا ہوں سپریم کورٹ کے ججز کو, میں سلام پیش کرتا ہوں فروغ نسیم اور حسان صابر کو کہ اتنے بڑے کیس کا فیصلہ ہوا ہے. الحمدللہ کو بتا رہا ہوں. تو یہ ہمارے نظریے کی جیت ہے. ہم نے غداری نہیں کی, ہم نے بغاوت کی ہے. ہم نے ہمارا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.